اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مملکت دیا، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے۔ یقیناً آزادی کی قدر اللہ کی اس نعمت کا بدل کچھ نہیں۔ اس سے پوچھ کر دیکھیں جو جیل میں ہو، اس سے پوچھ کر دیکھیں جو غلام ہو۔ شریعت اسلامیہ نے غلام کو محرم تصور کیا ہے، غلام سے جس کا وہ غلام ہے اس خاتون کا پردہ نہیں۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو لے کر آئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ جب لے کر آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر اوڑھتی ہیں، اس چادر سے اگر سر ڈھانپتی ہیں تو پیر ننگے ہوتے ہیں، پیر ڈھانپتی ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے، چھوٹی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کا جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر اور تو کوئی نہیں، ابو کا و غلاموں کا، تیرا باپ یہاں ہے یا تیرا غلام یہاں ہے۔ محدثین اس حدیث کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے پردہ نہیں کروایا، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ خواتین کا پردہ پیروں کا بھی ہے، یہ نہیں کہ نصف پنڈلی تک۔ بہرحال الگ موضوع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، اور محدثین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ غلام کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھتے، کیونکہ وہ غلام ہے، اس کو اجازت نہیں، اس نے کوئی بھی کام کرنا ہے آقا کی اجازت سے کرنا ہے، یہ غلامی کی ایک قسم۔ اور آج کل غلامی کا وہ کانسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن جیل میں آپ دیکھ لیں جیلر کی مرضی سے کوئی قیدی کچھ کر سکتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ پیسے دے کر اور اس طرح کر کے یا زور آور طاقتور ہو، ایک جنرل بات، جیلر کی مرضی سے، نگران کی مرضی سے کوئی قیدی کچھ کر سکتا ہے۔ یہ غلامی کی ایک مثال اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے آزاد کیا۔ اور تیسرا پہلو اس کا وہ بھی سمجھ لیں، غلام قوم، اس کا جینا، اوڑھنا، بچھونا، چلنا، پھرنا آزاد قوم سے یکسر مختلف، بالکل مختلف۔ وہ خوف کی علامت ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایک خاص قسم کا خوف ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس غلامی سے بھی نکل جائیں، کہیں اور چلے جائیں، پھر بھی ان کے ذہنوں کے اندر وہ چیز مسلط رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آزادی اتنی بڑی دی مسلمانوں کو۔ اللہ رب العالمین کا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تھوڑے تھے زمین پر، ڈرے ہوئے تھے، بھوکے تھے، اللہ نے تم پر نعمت کی، اب کرنا کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس کو ہم نے حاصل کیا تھا، تو اللہ سے وہ کیا ہوا وعدہ، حصول کا وہ وعدہ وہ پورا کرنا ہے، اس سے بغاوت نہیں کرنی۔ بہت سارے مسائل ہیں جو ہم اپنی اثر سے ہٹ کر آج کر رہے ہیں، لیکن واپس اس طرف آنا۔ پانچویں چیز، من تشبہ بقوم فہو منہم، اس آزادی کی نعمت کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے وہ کام نہیں کرنا جو غیر مسلم کا، وہ کام نہیں کرنا جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہے۔ ہم آزادی کس طرح مناتے ہیں؟ باجے بجا کر، موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر، فائرنگ کر کے، پٹاخے چلا کے، یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی ہے اور غیر مسلموں سے مشابہت بھی۔ کیک کاٹ کر، عرس کی طرح عرس منا کر، شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں، یہ غیر مسلم قوموں کے ساتھ مشابہت۔ اسراف اس نام پر، آزادی کے نام پر نہیں کرنا۔ آزادی کی قدر کیسے ہوگی؟ اس تعاہد کو، اس وعدے کو، اس کو دوبارہ کرنا کہ اللہ جو ہم اس سال میں بھول چوک ہو گئی تھی اس کو آج دوبارہ کرتے ہیں، عزم نو کرتے ہیں۔ کس لیے؟ ریاست اسلامیہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے، اس کو اسی پر کھڑا کرنے کی جدوجہد کریں گے، کوئی غیر اسلامی کام نہیں کریں گے۔ اس موضوع میں بڑی وسعت ہے، حکومتوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، سیاسی پارٹیوں کے مسائل ہیں، مذہبی لوگوں کے مسائل ہیں، لیکن ان سب مسئلوں میں ایک مسئلہ میرا بھی تو ہے، میرے نفس کا بھی تو ہے، آپ کے نفس کا بھی تو ہے۔ ہم اپنے آپ کو کتنا شریعت اسلامیہ میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیے ملک کے لیے خدمت کرتے ہوئے کتنا انجام دیتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے، اس پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ہم ان مسائل میں نہ الجھیں جو بڑے، جو ہمارے ہاتھ نہیں، جن کی ہم اصلاح نہیں کر سکتے، جن پر ہمیں دسترس اختیار نہیں۔ جس چیز پر ہمیں اختیار ہے، دسترس ہے، اس کو ہم نے کتنا ٹھیک کر لیا، اس کو دیکھیں۔ چھٹی اور آخری بات، اللہ رب العالمین نے کہا
الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ رب العالمین نے تمہیں زمین دی ہے نا، ملک کی صورت میں ہو، محلے کی صورت میں ہو، گھر حویلی بنگلے کی صورت میں ہو، کمرے کی صورت میں ہو، ایک بندے کے ٹھہرنے کی جگہ ہو، الذین ان مکناہم فی الارض، اللہ نے تمہیں زمین میں ٹھہرایا، کیا کرنا؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ جمعہ ہم آخری ٹائم میں آتے ہیں، باقی نمازوں کا تو الامان والحفیظ، یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب تک مسلمان زکوٰۃ اور نماز میں فرق کریں گے میں ان سے لڑوں، اور جب تک فرق نہیں کریں گے میں ان سے نہیں لڑوں گا، کیونکہ وہ مسلمان۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا تھا، کس لیے؟ اسلام کی بیسک ہے، بنیاد ہے، ستون ہے۔ اور نماز کا ہمارا کیا حال ہے؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ زمین میں اللہ نے تمہیں ٹھہرایا ہے تو پہلا کام اقاموا الصلاۃ۔ ہم دیگر کاموں میں مصروف ہو کر نماز بھول جاتے ہیں، ہلے بہانے کریں گے، اچھا بعد میں پڑھ لیتے ہیں، جمع کر لیں گے، ابھی اس کام میں، ابھی نماز سے زیادہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ صاحب استطاعت پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت اس کی بھی ہم بڑی چوری کر رہے ہیں۔ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کتنا کم حکم دیتے ہیں نیکی کا، ڈر لگتا ہے نیکی کی بات کر دیں گے ناراض نہ ہو جائے، میں کیا کروں، یہ تو خود کر رہا ہے، اپنا جواب یہ خود دے گا، میرا کیا؟ امروا بالمعروف یہ نہیں ہے اپنی عبادت کر لینا دوسرے کو چھوڑ دینا، ونہوا عن المنکر یہ نہیں۔ یہ 6 باتیں آپ سے میں نے مختصراً رکھی، ان کو دیکھ لیں، سمجھ لیں اور سمجھا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔